بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ امریز خان پاکستان آبزرور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں آج آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جہاز پہ سفر تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ سے کیبن کرو ایئر ہوسٹس کیوں کروا رہے ہیں. مثلاً جہاز جب ٹیک آف کرنے لگتا ہے، پیسنجر بیٹھ جاتے ہیں تو ایئر ہوسٹس آ کے کہتی ہے جی کہ کھڑکی کا پردہ اوپر کر لیں. اس کے بعد اترتے وقت بھی آپ کو سیٹ کا رخ سیدھا کرنا پڑتا ہے، ٹیبل بند کرنی پڑتی ہے، مایا چیزیں آپ کو جہاز میں نہیں لے کے جانے دیتے. تو ان ساری چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہم آج آئے ہیں. طارق علی ملک صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ایویشن کے ایکسپرٹ ہیں، انفارمیشن کا سمندر ہے ان کے پاس ایویشن کے بارے میں. ان سے بات کریں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہیں، یہ ایئر ہوسٹس کیوں کہتی ہے کہ جی اپنا کھڑکی کا پردہ جو ہے وہ کھول دیں. تو یہ ان سے بات کریں گے، یہی ہمیں بتائیں گے آج. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ملک صاحب، خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. اچھا یہ بتائیے گا کہ جہاز جب ٹیک آف کرتا ہے سر تو ایئر ہوسٹس آ کے کہتی ہے جی کھڑکی کا پردہ اوپر کر لیں، اس میں کیا لاجک ہوتی ہے، کیا سائنس ہے یہ؟ دیکھیے، جب ٹیک آف کر رہے ہوں یا آپ لینڈنگ کر رہے ہوں تو آپ کو پردے اس لیے اوپر کرنے کا کہا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو پیسنجر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے باہر کا کیا حالات ہیں، آگے رائٹ پہ ہے یا لیفٹ پہ ہے. فرض کرو خدا نہ خواستہ آگ لگی ہوئی ہے رائٹ سائڈ پہ، تو وہ کیبن کرو کو بھی آپ کو اس صورت میں کہے گا کہ آپ لیفٹ کریں گے. اور آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کو اس ایریا جب آپ باہر ایمرجنسی ایگزٹ کے تھرو آپ شوٹس کے تھرو نیچے بھی چلے جائیں تو آپ اس ایریا کو اوائڈ کریں. تو وہ تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی جب آپ لینڈ کر رہی ہیں کہ جہاز کا جو امیجیٹ سراؤنڈنگ ہے اس میں کیا کیا سچویشن ہے، جہاز کے ونگز پہ تو نہیں آگ لگی، کہ انجنس پہ تو نہیں لگی. تو یہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے. اچھا سر، جب جہاز لینڈ کرنے لگتا ہے تو پھر ایئر ہوسٹس آتی ہے، کہتی ہے جی کہ سیٹ کا رخ سیدھا کر لیں، ٹیبل کو بھی بند کر لیں اور سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، سیٹ بیلٹ باندھ لیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آپ جہاز پہ لینڈ کر رہے ہوں تو فرض کریں اس وقت ایمرجنسی ہو جائے لینڈنگ کے دوران، تو ایک پوزیشن ہوتی ہے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے، اگر آپ کو ایمرجنسی میں وہ کہیں گے بریس فار امپیکٹ. جب آپ لینڈ کرتے ہیں اور اگر ہارڈ لینڈنگ ہو تو دو چیزیں ہوئیں. پیچھے کا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے بھی ایک پیسنجر بیٹھا ہوا ہے. جیسے بھی آپ کو بریک لگے گی یا ہوگا تو آپ کو ایک پش مل سکتا ہے. اگر آپ کی ٹیبل سامنے والی کھلی ہوئی ہے تو آپ ٹیبل کو ڈیمیج اپنے آپ کو ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح ہی آپ کو اگر آپ نے بریس کرنا ہے فار امپیکٹ تو وہ پوزیشن آپ کے پاس نہیں ہے. یو نیور نو کہ کس وقت کیا ایمرجنسی ہو جائے گی. سو جب انہوں نے آپ کو بتاتے ہیں تو دے ٹیک کیئر آف ہر قسم کی ایمرجنسی. تو اگر بریس فار امپیکٹ کی آپ کو پوزیشن بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے جب ایمرجنسی ہو رہی ہو تو آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ نے کیسے بیٹھنا ہے. موسٹلی جب آپ نے تو وہ پوزیشن میں آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے اگر آپ کی سیٹ اپ رائٹ نہ ہو. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جب جہاز میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے، مثلاً پچھلے دنوں پشاور کی فلائٹ میں ایک پیسنجر نے جو ہے وہ کافی بدتمیزی کی، شیشے کو اس نے ٹھوکریں بھی ماری، تو ایسے پیسنجر کو کیا کہتے ہیں اور اس کی الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے ایویشن کے پاس یا ایئر لائن کے پاس کیا ہوتا ہے، اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ اس کا تو بڑا سمپل انٹرنیشنل ایکاؤ کے سمپل رول ہیں جی. ایکاؤ کا رول یہ ہے کہ اٹ از این انروللی پیسنجر، یو گیو ہم اے وارننگ. آپ اس کو وارن کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کیپیبل ہے آپ اس کو ریسٹرین کریں تو آپ اس کو ریسٹرین کر دیں. جہاں تک اس نے وہ پاؤں مارا وہ پیسنجر کیبن کی ونڈو پہ، تو وہ جو اندر والا حصہ ہے وہ لوڈ بیئرنگ نہیں ہوا ہے. اگر وہ کریک بھی کر جائے تو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہم ایئر لائنیں ہماری نہیں کرتی. اب پی آئی میں اس چیز پہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں ہماری کوتاہی ہے. بڑا سمپل ایکاؤ کا رول ہے. آپ انروللی پیسنجر کو جیسے ہی آپ لینڈ کرتے ہیں ڈیسٹینیشن پہ، آپ ان کو انفارم کر دیتے ہیں کہ وی ہیو این انروللی پیسنجر اینڈ ہی ہیز کریٹڈ اے سچویشن جہاں فلائٹ سیفٹی اور پیسنجر کی سیفٹی
بوتھ جیپرڈائز ہو رہی ہے. تو جیسے ہی آپ لینڈ کرتے ہیں اس پیسنجر کو اریسٹ کر لیتے ہیں ملک جہاں بھی آپ لینڈ کریں ہیں, اور پھر اس کو سرکاری مہمان ہوتا ہے ان کے جیل میں 6 مہینے کے لیے. یہ 6 مہینے کی سزا کتنی سخت ہے, عام سزاؤں سے کس طرح ڈفرینٹ ہے؟ اس کا یہ ہے کہ ونس اٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ اسی وقت وہ آپ سے لیتے ہیں. آپ کو اس کے بعد صرف 3-4 دن کے اندر اندر وہ میجسٹریٹ کے سامنے لے جاتے ہیں. میجسٹریٹس کے سامنے صرف وہ جو ایویڈنس ہے کیبن کرو کا اور کپتان کا وہ صرف پیش کیا جائے گا, اینڈ دیٹ از آل. کوئی اس میں جھوٹ ہے ہی نہیں. آل اوور دی ورلڈ اس چیز میں 3 مہینے یا 6 مہینے صرف یہ کر سکتا ہے وہ میجسٹریٹ کہ کوئی آپ 6 مہینے کی بجائے 3 مہینے کر دے, مگر آپ بچ نہیں سکتے. ضمانت نہیں ہے اس میں؟ نو جی, نان بیلیبل ہے. اٹ از اے نان بیلیبل بیکاز یو ہیو جیپرڈائزڈ دی سیفٹی آف پیسنجرز. کمرشل ایویشن میں بیسکلی جو اصول ہے کہ آپ نے پیسنجر کو فرام پوائنٹ آف ڈپارچر ٹو دی پوائنٹ آف ہز ڈیسٹینیشن آپ نے اس کو سیف, سیکیور اور کمفرٹیبل لے کے اس سیفٹی میں نہ ایئر لائن کو وائلیشن کرنے کی اجازت ہے, نہ کسی مسافر کو دوسرے مسافر کی زندگی کو وائلیٹ کرنے کی یا اس کو لیے پریشانی کرنے کی. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا ہے, مگر اگر پی آئی اے میں یہ ہوا تھا اور میں نے بھی دیکھا ہے, تو اگر پی آئی اے نے اس کو خلاف ایکشن لیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں لیا تو بڑی غلط بات ہے. ان کو لینا چاہیے, ایسی چیزوں میں کوئی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر, یہ فرما دیں کہ جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کے لیے جاتے ہیں یا ایون ڈومیسٹک کے لیے بھی, تو آپ کے ہینڈ کیری میں اگر لیکوڈ ہے, کوئی پرفیوم ہے, لوشن ہے, کینچی ہے, بلیڈ ہے, ماچس ہے, یہ نہیں جانے دیے جاتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکوڈ تو دیکھیں نا, کوئی بھی لیکوڈ اگر انفلیمیبل ہو, اب ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں کہ جی آپ نے یہ پانی کی بوتل میں پانی ہے یا یہ بوٹل میں کوئی انفلیمیبل لیکوڈ تو نہیں ہے. تو انہوں نے ایک رولز بنا دیے ہیں آپ کے لیے. کینچی تو بڑا سمپل ہے, کینچی کین بی یوز ایز این آبجیکٹ, ایز اے ویپن. تو کوئی ایسی چیز جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ٹو تھریٹن ادر پیسنجرز اور کریٹ اے سچویشن. ماچس تو بڑی سمپل ہے, آگ لگانے کے ایک طریقہ ہے, اس لیے وہ اجازت نہیں دیتے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو جہاز ونس جب ٹیک آف کرتا ہے, تو سنا ہے کہ جب وہ ٹیک آف کر لے اور اس کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کوئی برڈ ہٹ ہو جاتا ہے یا انجن میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے, امیجیٹ آفٹر دا ٹیک آف, تو وہ دوبارہ فوری لینڈ بیک نہیں کر سکتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دوبارہ لینڈ بیک اس لیے نہیں کر سکتا کہ ظاہر ہے اس نے جب جانا ہے اس نے ایک پورا ہی ہیز ٹو کم بیک اینڈ میک این اپروچ پاتھ کہ وہ لینڈنگ پوزیشن میں آئے. اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیچر آف ایمرجنسی کیا ہے. اگر نیچر آف ایمرجنسی اتنی سیویئر ہے تو جہاز اوور ویٹ لینڈنگ بھی کر سکتا ہے. اگر نیچر آف ایمرجنسی اتنی سیویئر نہیں ہے تو جہاز کو فیول ڈمپ کرنا پڑتا ہے. 2 وجوہات ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ لینڈنگ ویٹ سے نیچے فیول کو لے آئیں, اتنا ڈمپ کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ جہاز میں اتنا ایندھن ہونا چاہیے کہ لینڈنگ کے دوران اگر کوئی آگ وغیرہ ہو تو آپ کے پاس منیمم فیول ہو جو ایک ضرورت ہے ٹو لینڈ, سو دیٹ اگر فائر ہے بریک آؤٹ ہوتی ہے تو اتنی زیادہ نہ ہو. مگر اگر بہت زیادہ ایمرجنسی ہے تو آپ اوور ویٹ لینڈنگ کی اجازت ہوتی ہے. اس میں پھر اسٹرکچرل چیکس ہوتے ہیں, سرٹن چیکس ہیو ٹو بی کیریڈ آؤٹ once an overweight landing is concerned, because the aircraft کا ڈیزائن ہے, all aircrafts are designed to depart, take off and land with one engine out, and the weight restrictions are there. weight restrictions کیا ہے, اس کی structural limits کیا ہے, اس کی لینڈنگ گیئر کی لمٹس کیا ہے, کتنی لے سکتا ہے. لینڈنگ اور ٹیک آف کا بہت فرق ہے. ٹیک آف پہ کیونکہ امپیکٹ کرتا ہے وہ لینڈنگ گیئرس پہ بہت زیادہ آتا ہے, تو اس لیے لینڈنگ ویٹ جو ہوتا ہے ٹیک آف ویٹ سے بہت کم ہوتا ہے, بہت کم.
اچھا، رن وے کے بارے میں بتائیے گا کہ ایک ایوریج رن وے کی لینتھ کیا ہوتی ہے، اور جہاز جو ٹیک آف کرتا ہے جب، تو اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ پلین ٹو پلین ویری کرتی ہے یا سیم سپیڈ لمٹ ہوتی ہے؟ یہ تو ایئر کرافٹ ٹو ایئر کرافٹ ویری کرتی ہے. ایئر کرافٹ ویٹ سے اس کا تعلق ہے، آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر سے تعلق ہے، ایئر فیلڈ کی ایلیویشن سے تعلق ہے، اور یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس ٹائپ آف ایئر کرافٹ ہے. کچھ شارٹ آف ایئر کرافٹ ہوتے ہیں، دے یوز شارٹر رن وے. کچھ نارمل ہوتے ہیں جیسے عام کمرشل ایئر کرافٹ ہوتے ہیں. ایوریج سپیڈ کیا ہے؟ ایوریج اسپیڈ آپ سمجھ لیں، دیکھیں نا، کوئی فکس نہیں ہو سکتی. آپ کہہ سکتے ہیں 135 ناٹس ٹو اپورڈ ہے. کتنے تک 130 ہو سکتا ہے، 148 بھی ہو سکتا ہے. سو اٹ آل ڈپینڈز کہ آپ کا ویٹ کتنا ہے، آؤٹ سائڈ ایئر ٹیمپریچر. دس اسپیڈ از بیسڈ آن ٹو فیکٹرس. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک اسپیڈ ہوتی ہے V1 جس کو کہتے ہیں کریٹیکل فیلئر. اگر اس سے پہلے انجن میں یا کوئی پرابلم ہو جائے یا کوئی ایسی کچھ جہاز میں ٹیکنیکل ڈیفیکٹ ہو تو جہاز کو پائلٹ بریک کرتا ہے اینڈ ہی ہیز ٹو اسٹاپ دی ایئر کرافٹ آفٹر دیٹ. ایک تو یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے ٹیک آف کی، اس کے بیسس پہ ہوتی ہے. اور یہ V1 کی اسپیڈ جو سی ہے ڈپینڈ کرتا ہے ویٹ کے ساتھ. پھر ایک ہوتی ہے اسپیڈ V روٹیٹ، جس پہ جہاز پہنچتا ہے تو وہ اتنی لفٹ جنریٹ کرتا ہے کہ وہ ٹیک آف کر سکتا ہے. وہ اسپیڈ کے ساتھ سمپل نیوٹنز تھرڈ لا ہے کہ ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. وہ جو ونگز ہیں ہوا کو نیچے پش کرتے ہیں اور ہوا ان کو اوپر پش کرتی ہے اپوزٹ، وہ لفٹ جنریٹ کرتا ہے. انجن ہوا کو سک کرتا ہے اور پیچھے پھینکتا ہے، اور پیچھے اس کو جتنا وہ زور سے پھینکتا ہے اتنا آگے وہ پش ملتی ہے، اس کو فارورڈ موشن ملتا ہے، تھرسٹ کہتے ہیں آپ. تو جب یہ لفٹ ویٹ سے زیادہ ہو تو جہاز ٹیک آف کرتا ہے. وہ اسپیڈ کیلکولیٹ ہوتی ہے VR. میں آپ کو عام زبان میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹیکنیکلٹیز میں زیادہ جانے کی بجائے. اچھا مولانا صاحب، مجھے ایک دفعہ دبئی جانے کا اتفاق ہوا. کپتان میرا دوست تھا، اس نے مجھے کاکپٹ میں بلا لیا. تو میں جب اندر گیا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ فرسٹ افسر بھی بیٹھا ہوا تھا. تو وہ کچھ کھا رہے تھے دونوں. تو انہوں نے مجھے بھی آفر کی. ایک سے میں نے کچھ تھوڑا سا چکھا تو دوسرے نے کہا جی یہ بھی چیک کریں، یہ ذرا ڈفرینٹ ہوٹل سے آیا ہے، ایک ہوٹل کا کھانا نہیں. تو یہ اس میں کیا منطق ہے کہ دو پائلٹس کے لیے کھانا دو مختلف ہوٹل سے آئے؟ اس میں کیا لاجک ہے؟ لاجک تو بڑی سمپل ہے جی، کہ انکیپیسیٹیشن. فرض کریں ایک ہی ڈش، عام ایئر لائنس میں تو یہ ہے کہ فش کا ڈش پائلٹس کے لیے عام طور پہ نہیں سرو کیا جاتا. ایک پائلٹ ایک ہی کیٹیگری، ایک ہی ٹائپ کا کھانا نہ کھائے. اگر فرض کریں ایک کھانے میں کوئی فوڈ پوائزننگ ہو تو دوسرے کھانے میں فوڈ پوائزننگ نہ ہو، اور وہ ڈفرینٹ پیکس میں آتا ہے. اس لیے ایئر لائنز ایجنسی ہیں ان کے لیے کرو کا کھانا علیحدہ ہوتا ہے، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیسنجر والا کھانا نہ کھائیں. مگر ہمارے ہاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس بات پہ. بیسکلی تو یہ ہے کہ ایک بندہ اگر انکیپیسٹی ہوتی ہے، کو پائلٹ یا کپتان، تو دوسرا شوڈ ناٹ بی سفرنگ فرام ایٹ لیسٹ فوڈ پوائزننگ. اسی طرح انکیپیسیٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کو ایک ہارٹ کا پرابلم ہو جائے تو دوسرا نہیں ہوتا. اس لیے میڈیکل ویورز کے لیے دونوں پائلٹوں کو، ایک کو میڈیکل ویور نہیں ہونا چاہیے، ایک کا وداؤٹ میڈیکل ویور ہونا چاہیے. نہ اس کا میڈیکل ویور ہونا چاہیے، نہ اس کی ایج ریلیکسیشن ہونی چاہیے. ایج ریلیکسیشن جو ایویشن میں پائلٹوں کی لیے کی گئی ہے، یہ یورپین اور امریکن ملکوں میں اس لیے کی گئی ہے، حالانکہ ریٹائرمنٹ ایج ان کا بھی 58 یا 60 ہے، مگر انہوں نے اس لیے اس کو کیا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں ایج آف یوٹیلائزیشن.
وہ ایکاؤ نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ ڈپینڈنگ اپان دی کنٹری اینڈ دی کوالٹی آف میڈیکل ایڈ اویلیبل آن اے 24/7 بیسس، اور سپرویژن اگر ایویشن اپنے وہ ایئر لائن کمپنی اپنے پائلٹسوں کو دے رہی ہے تو اس کی بیسس پہ انہوں نے ایکسٹینشن شروع کی تھی. اب ہمارے ہاں بغیر ان چیزوں کو دیکھے ہوئے ہر ایک نے یہ پرائیویٹ ایئر لائنز نے تو ہیں ہی ساروں ریٹائرڈ بندوں کو ہائر کر لیا ہے، کو پائلٹ بھی ریٹائرڈ ہے، کپتان بھی ریٹائرڈ ہے، تو کمپرومائز تو ہے دیکھا جائے. اب وہ سول ایویشن کا ہے انفارچونیٹلی. دیکھیں یہ سول ایویشن کا ادارہ ہے نا، اس کا کام ہے، اس کی ایک میڈیکل ڈویژن ہے، اس کی ایک انجینئرنگ ڈویژن ہے، اور اس کی ایک اسٹینڈرڈس ڈویژن ہے، اس کی ایک لائسنسنگ ڈویژن ہے، اور اس کی انسپیکشن ڈویژن ہے. ان میں اگر لوگ آپ نے میرٹ پہ رکھے ہوئے ہیں جن کا کمرشل ایویشن میں ایکسپیرینس ہے تو پھر تو ریگولیشن ہو سکتی ہے. اگر اب ان میں آپ نے ان اداروں میں آپ نے ویلفیئر ادارے بنا دیے ہیں اور ریٹائرڈ لوگوں کو آپ نے ایک ادھر رکھنا ہے، تو پھر آپ نے جو آپ کے ریزن وائی وی آر سفرنگ، بڑا سمپل سی بات ہے. دیر از اے ورلڈ آف اے ڈفرینس بٹوین کمرشل ایویشن اینڈ ملٹری ایویشن. It is the same difference between an oncologist and a dentist. Commercial aviation ایجنسی ہے، it's a very highly regulated. کوئی جہاز پاکستان کا اگر رجسٹرڈ ہے تو نہ صرف سول ایویشن کی ریگولیٹری کنٹرول میں ہے، وہ ہر اس ملک کے جس کی ایئر اسپیس کے اوپر سے آپ اوور فلائی کرتے ہیں اس کی ایویشن اتھارٹی کے ریگولیٹری کنٹرول میں ہے. جہاں وہ لینڈ کر رہا ہے اس کی ایویشن اتھارٹی کے کنٹرول میں. Therefore, unlike most of the other state organizations or services in Pakistan, aviation is subjected to international regulatory control. Similarly, ہماری بینکنگ جیسے ہے نا، اب جیسے اب آفٹر سے جیسے اب یہ ہوا ہے سلسلہ منی لانڈرنگ، تو اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل ریگولیٹری کنٹرول اب آہستہ آہستہ آ رہا ہے. مگر ایویشن تو دیکھیں نا شروع دن سے ہے، جیسے ہم نے باہر نکلتا ہے. اب یہ جو ہمارا اوپر ایاسا کا ہے، اگر اس پہ کوئی آپ کا بندہ بیٹھا ہوتا سول ایویشن میں، انہوں نے آپ کو کچھ بھیجتی ہیں، ریگولیٹری اتھارٹیز بھیجتی ہیں آپ کو ریکمنڈیشنز. وہ ریکمنڈیشنز آپ سمجھیں کہ ریکمنڈیشنز ہیں نا، اٹ از mandatory that you must immediately abide by those recommendations. If you do not, تو پھر آپ کا یہی حال ہوگا جو ہمارا ہوا ہے. اچھا سر، یہ فرما دیں کہ جہاز میں خدا نہ خواستہ جاتے ہوئے دیکھیں 200-250 پیسنجر ہوتا ہے، کسی بندے نے کوئی حماقت کی، پیسنجر نے کوئی واش روم میں اس نے کوئی بوٹل پھینک دی، کوئی ٹیشو زیادہ پھینک دیے، واش روم بند ہو جاتا ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے جو اس واش روم کو کھولے؟ فرض کریں لمبی فلائٹ ہے، لانگ ہال فلائٹ ہے، کینیڈا جا رہے ہیں مسافر، 12-14 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو وہ باتھ روم کس کی ذمہ داری ہے اس کو کھولنا؟ بیسکلی تو یہ جو کیبن کرو ہمارا ہوتا ہے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے. اٹ از سپوز ٹو کیپ این آئی کہ باتھ روم میں پیسنجر گیا ہے، جیسے پیسنجر باہر نکلے اور دوسرا پیسنجر اگر نہیں کھڑا ہوا تو اس کی ڈیوٹی ہے باتھ روم میں جانا اور دیکھنا کہ کوئی ایسی چیز باتھ روم میں. موپ بھی ہوتا ہے جہازوں میں موپ. پہلے جو پی آئی کا پہلے اچھے جب زمانے تھے تو وہ بڑی پڑھی لکھی کیبن کرو ہوتے تھے، بڑے اچھے تھے، وہ موپنگ بھی کرتے تھے. گلوز آپ کو ادھر پڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں. جب آپ چیز کسی ٹوائلٹ میں پھینکتے ہیں تو بلاک ہو جاتا ہے. جب وہ بلاک ہو جاتا ہے تو اس کا پانی جو سے نا پھر فلور پہ آ جاتا ہے، اور جب فلور پہ آ جائے تو پھر اس میں بڑے پرابلم ہوتی ہیں، کروجن بھی ہو سکتی ہے جہاز کو، وہ سب چیزیں ایکسیلریٹ ہوتی ہے. تو یو کین ادھر الیکٹریسٹی بھی چل رہی ہے یہ، تو اس سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے اگر کیبن کرو پراپرلی ٹرینڈ ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے تو اٹ مسٹ کیپ این آئی. ہاں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیسنجر کوئی گیا ہے اندر
اور 5 منٹ 10 منٹ ہوگا تو وہ ناک کرے گا، فرض کرو اندر وہ بے ہوشی ہو گیا ہے تو کیبن وہ آپ باہر سے کھول سکتے ہیں دروازہ. اسی ایک باہر لیور ہوتا ہے، اس کو آپ کچھ اس طرح ایک سائڈ پہ سلائڈ کرتے ہیں تو دروازہ کھل جاتا ہے. جس کرو کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے مسافروں کی، جنرل پرسیپشن کہ خندہ پیشانی سے پانی نہیں پلاتے لوگوں کو، باتھ روموں کے بارے میں کرتے ہیں ایسے؟ خدا نہ خاصہ کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہو آپ کی سروس کے دوران، کبھی ایسا رونما ہوا، ایسا کوئی واقعہ؟ میں آپ کو صرف یہ دیکھیں، آپ یہ ہمارا میرے حساب سے ایکچولی ہمارے جو ایشیا میں جو ایئر لائنیں ہیں ان سے زیادہ سروس کوئی نہیں دیتا. آپ امریکہ میں ڈومیسٹک ٹریول کریں، آپ کو ایک دفعہ وہ آئے گی، کوئی کولڈ ڈرنکس دے گی، چھوٹے سے سنیکس ہوئے گی، پینٹس وغیرہ، بس. کوئی 4 گھنٹے کی فلائٹ پہ بھی ہاٹ میلز نہیں دیے جاتے. اب تو پیسے مانگتے ہیں اگر آپ نے ہاٹ میلز لینی ہے. آپ نے پانی پینا ہے، وہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ 4 گھنٹے میں ان کی ڈومیسٹک فلائٹس بھی ہیں تو آپ کو کہتے ہیں پیچھے چلے جائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اگر 250 پہ سے 150 بندہ سائملٹینیسلی اکٹھے پانی مانگنا شروع کر دے، گرمیوں میں ہیں تو وہ ٹیکس ٹائم تو پیسنجرز کو بھی تھوڑا سا دیکھنا. ہاں اگر وہ کوتاہی کر رہی ہے کہ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہی ہیں تو بالکل غلط بات ہے. ہمارا ایک ماحول ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، جیسے آپ جتنی جگہ چلے جائیں، فار ایسٹ میں چلے جائیں، اس طرح کی سروس جیسے ہمارے گلف کی ایئر لائنز ہیں، آپ کہیں یورپین ایئر لائن میں چلے جائیں، کوئی آپ کو اس طرح کی سروس نہیں ملے گی. بہت شکریہ ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ.